اللہم انی اسرضا بعد القضاء. مجھے یہ دعا 34 سال کے بعد اس زلزلے سے سمجھ میں آئی. یاد کی تھی شروع میں ادب المفرد پڑھی تھی، اس وقت یہ دعا یاد کی تھی، تو آج تک ایسے ہی روٹین میں پڑھتے گئے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. آج پتہ چلا کہ میرا نبی ہمیں کیا سکھا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلے آئیں تو یہ مانگو، اے اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے، اپنی تقدیر پہ مجھے. یہ نبی مانگ رہا ہے، نبی، کہ اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے. اور وہ مسجد کے امام نے، ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا. اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا دے. اس وقت تو ماں باپ مسجد میں بھیجا کرتے تھے، اب تو گرامر اسکولوں کو بھیجنے کا چکر اور سٹی اسکول بھیجنے کا چکر. اب تو ماں باپ بھی ظالم، اولاد بھی ظالم، ماں باپ بھی غافل، اولاد بھی غافل. ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پٹائی کر کے مسجد کا دھکا ضرور دیتے تھے. وہ بوڑھے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ. میں ایمان لایا اللہ تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیری آخرت پر، اور ایمان لایا میں تیری تقدیر پر، اچھی بھی ہے تو تیری طرف سے اور مصیبت بھی ہے تو تیری طرف سے. جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی اور دلیری کے ساتھ، اور جب لوگ شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر، اور جب لوگ موسیقی کی محفلیں سر عام سجاتے ہیں، ناچنے والی گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے، اور دیکھنے والے بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، شراب پینے والے بھی مسلمان، پلانے والے بھی مسلمان، بنانے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی مسلمان. جب یہ تین کام دھرتی پر ہوتے ہیں، جب زنا ہوتا ہے بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ، جب شراب چلتی ہے سر عام، جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں، تو میرے اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دو، زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو. جہاں سے مرضی اب ہلا دے، یہ اس کا اپنا نظام ہے. دیکھو نا، پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا ہاتھ ہے، تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصور تھا، پھسلا تو ٹوٹا میں. پھسلا پاؤں پھٹا سر، تو پاؤں پھٹتا سر کیوں پھٹا ہے؟ یہ ایک ہی جسم ہے، جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا. ایک ہی امت ہے، جہاں بھی ضرب لگے گی سارے سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی. اللہ کی حکمت ہے، جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا. پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں، زنا، شراب، موسیقی. گھر گھر ناچ، اور ناچ بھی ننگے ناچ. کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیہ ناس ہو، اس بجلی کا ستیہ ناس ہو، یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا. اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ بجلی نہ سڑک. انسان برا ہوا، اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا. جب موسیقی کی سرتال ہو، ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے، گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے، بسوں میں دیکھو گانے بج رہے، اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے VCR ٹائم. بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے VCR ٹائم. ارے بدبخت، کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پھر ایک اور روایت، ترمذی شریف کی روایت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بھی روایت فرماتے ہیں. اذا اتخذ الفیء، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما
وتعلم لغير الدين وأتاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمور وفي رواية ولبس الحرير ولان آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع. زلزلے کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا پلیٹیں ٹکرائیں. کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے. میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے، 6 مہینے اسلام آباد رہے، پھر لاہور آ گئے، بڑی جلدی واپس آ گئے. کہنے لگے اگر میں 1 سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا. 1 سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے اتنے بنا لیے، وہاں پلاٹ وہاں پلاٹ، وہاں گھر وہاں گھر، سوئس بینک میں اتنے، امریکہ میں اتنے، انگلینڈ میں اتنے. اور میں بیٹھ کے سوچتا میری تو ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا. تو مجھے خیال آیا اگر 6 ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا. تو میں نے ان کے ہاتھ جوڑے مجھے واپس لاہور بھیج دو، کسی کھڈے میں ڈال دو، باقی وقت عافیت سے گزر جائے. یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں، سپاہی سے لے کر سیکٹری تک، ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک سب ایک لائن لگی ہوئی ہے. اذا الفیء دولا، جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے. والامانۃ مغنما، صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا اور اگلے کی جب کاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے. والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے. اور کیا ہوگا؟ وتعلم لغیر الدین، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو ملیں گی. دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے. یہ تو ساری دھرتی میں زلزلہ آنا چاہیے تھا. شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو. اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر پھٹ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا. اور کیا ہوگا؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، افطار پارٹیاں دی جائیں گی اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی، اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے، ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کاٹنے پر لگ جائے گی. مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی فرقہ واریت کی اور نفرت کی اور تعصب کی. اور کیا ہوگا؟
وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے والیاں ظاہرت کا ایک مطلب ہے کثرت ہو جائے گی، ہر طرف گانے بجانے، دوسرا مطلب یہ ظاہرت، گانے والیاں معزز میڈم کے لقب پائیں گی، فنکارہ کہلائیں گی، ایوارڈ دیے جا رہے، ناچنے والے گانے والے قومی ہیرو کہلائے جا رہے. ہائے ہائے، اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے. جہاں ناچنے والے، جہاں گانے والے، جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں، وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے، اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے. جہاں صرف ایک گیند اور بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں، اور ناچنے والے اور گانے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں، اور گھر گھر تہذیب ننگی ہو چکی ہو. اور آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟ کون سے ایبٹ آباد کا گھر ہے جہاں جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو، جہاں حیا کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا گیا ہو، جہاں شرم و حیا کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو. وظہرت الکائنات والمعازف، گانے والیاں، گانا عام، موسیقی عام. اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. ارے تم اپنے شاعر کی مان لو، اللہ رسول کی نہیں مانتے ہو. اقبال مرحوم نے کہا تھا، تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں، قوموں کی تقدیر بتاؤں، عروج و زوال کی داستان بتاؤں. واقعی حکیم شخص، واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص ہو. ایک شعر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی. تو تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں، جب قومیں ابھرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں، تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہٹ، تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے. اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں، جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں، اور جب وہ بے حس ہو کر مردہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے، پھر تان سین ان کا لوک فنکار بن جاتا ہے. اے ہے قوموں کا زوال موسیقی ہے، اور قوموں کا عروج ان غلاستوں سے نکلنا ہے. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا اطاع الرجل زوجته وعق امه، اولادیں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی، اور بیویوں کا دم بھریں گے اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. جن کا دودھ پیا انہیں ہی غرائیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، اور باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، کنی کترائیں گے، راہیں بدلیں گے. بوڑھا کوئی کام نہ کہہ دے، بوڑھا کسی کام کو نہ کہہ دے. ماں باپ ذلیل کیے جائیں گے، دوستوں کا دم بھرا جائے گا، بیویوں کے غلام بن جائیں گے، ماؤں کو ذلیل کر دیں گے. اللہ کے نبی نے قیامت کو کس سے جوڑا ہے؟ اللہ کے نبی نے قیامت کو شرک سے نہیں جوڑا. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا نشانی یہ ہے جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں کے ساتھ نوکروں کی طرح سلوک کر رہی ہوں تو سمجھنا قیامت آ گئی. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلکتے ہوئے یوں آ رہے تھے کہ لگتا تھا عرش بھی ہل رہا ہوگا. ایک نوجوان اپنے باپ کو کہہ رہا اور میں سن رہا، تو نے میرے لیے آج تک کیا بنایا ہے، تو نے میرے مستقبل کے لیے آج تک کیا کیا ہے. یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے، اور اس کا باپ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے کہ بچہ شاید تجھے یاد نہیں، تیری خاطر تو میری جوانی ساری کھل کے رہ گئی. تجھے ہنسانے کے لیے میں روتا رہا، تجھے سلانے کے لیے میں جاگتا رہا، تجھے کھلانے کے لیے میں نے بھوک کاٹی، میں نے دھکے کھائے، بازاروں کی خاک، دفتروں کی خاک، در بدر گھوما، گھر گھر نگر نگر گھوما کہ تجھے اچھا کھلا دوں، اچھا پلا دوں. اے ہے آج تو مجھ سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا.
تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب آ گیا، بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ موت کے دروازے پر ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ راضی ہے ناراض ہے؟ ناراض ہے۔ بلوایا ام علقمہ، میں آؤں کہ تو آئے گی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں آ جاتی ہوں۔ چل کے آئیں۔ تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ ماں کو نہیں پتا کہ وہ سکرات میں ہے، اس نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کے دین کی کوئی شکایت نہیں، بہت نیک بچہ ہے، لیکن یا رسول اللہ جب بھی مجھ سے بولتا تھا تو ایسے بولتا تھا کہ مجھے زخمی کر دیتا تھا، اس کی زبان نہیں ہوتی تھی، خنجر ہوتا تھا جو مجھے چیر کے رکھ دیتا تھا۔ مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے، مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے۔ ماں کو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جہاد میں چلے گئے، وہ تھے بوڑھے، تو انہوں نے شعر کہا اذا دعت الحمامة ساق حر على بيضاتها دعوى كلابا تركت اباك مرعشة يداه وامك لا تزيق لها شرابا۔ جب کبوتری اپنے نر کو بلاتی ہے انڈوں پر بیٹھنے کے لیے تو ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے۔ ارے ظالم کس حال میں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا کہ ہاتھ اس کے کانپتے ہیں، اور ماں غم کی وجہ سے گھونٹ بھی اندر نہیں لے جا رہی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اشعار کا پتہ چلا تو اس کے امیر کو پیغام بھیجا کہ کلاب کو واپس بھیجا جائے۔ کلاب واپس آئے، کہاں گئے تھے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ مسجد میں آئے، کوڑا اٹھایا، مار 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 اس کے سر سے لہو نکال دیا، لہو لہان کر دیا۔ بدبخت بدبخت بدبخت، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے جہاد میں، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے۔ اب جہاد بعد الوالدین، کیا کر رہا ہے یہ؟ پھر فرمایا جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تجھے مدینے سے نکلنے کی اجازت ہی کوئی نہیں، اور جب مائیں رل جائیں، باپ کا حال نہ پوچھا جائے تو زمین نہ کانپے تو کیا کرے، پتھر نہ برسیں تو کیا کریں۔ اور کیا ہوگا؟ وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجے گی، اور ظالم چھپ کے پیتا، سب کو بلا رہا ہے آجو میرے گھر میں، آج کاکٹیل پارٹی ہے، شراب کی محفل ہے، ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے، آ جاؤ۔ اب تو گھر گھر، ہمارا ایک بوڑھا مؤذن ہوا کرتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ کہا کرتا تھا اترو ایک دن آونا ہے، گھر گھر کنجری نچڑی ہے، ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری ناچے گی، گھر گھر کنجری ناچے گی۔ تو ہم کہتے چاچا حاجی یہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا، مجھے بھی نہیں پتا، پر ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا۔ کیبل نے آ کے ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا۔ وظہرت القینات والمعازف، ننگا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیا سے آنکھیں نہ جھکیں۔ اور کیا ہوگا؟ شربت الخمور، شراب پی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ ولبس الحریر، اور مرد نوجوان مالدار ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں ٹھمکائیں گے، سونے کی زنجیریں پہن رہے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے۔ پتھر کے زمانے کے لوگ، ہم راکٹ کے زمانے کے لوگ۔ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے، زمین کپ کپانا شروع ہو جائے گی، پھٹے گی، اور گھروں کے گھر اندر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ
اوپر سے پتھر برسائے گا، نیچے زمین میں دھسائے گا، اور زلزلے آئیں گے، اور ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، اور بادل منظور ہو جائیں گے، اور بارشیں طوفانی بن جائیں گی، زمین آسمان کے تیور بدل جائیں گے، زمین آسمان کی گردش خلاف ہو جائے گی۔ جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ میں صرف ترجمانی کر رہا ہوں، ترجمانی میں ممکن ہے میں کمی زیادتی کر رہا ہوں، مضمون میرا سچا ہے کہ میں آپ کو اللہ رسول کی بات ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں، تعبیر میں غلطی کھا رہا ہوں گا، اس میں انسان ہوں، بات مضمون آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ پھر زلزلے کب آتے ہیں؟ جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے، جب خون سستا ہو جاتا ہے، جب عزت کے نام پر سرداری کے گھمنڈ میں اسے قتل کر، اسے قتل کر، اسے قتل کر، اسے قتل کر، جب قتل کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں اور انسان مارنا اور مچھر مارنا برابر ہو جاتا ہے، جب دھرتی پر بے گناہوں کا خون گرتا ہے تو پھر زمین زلزلوں سے بھر جاتی ہے، مظلوموں کی آہوں سے اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، مظلوم ایک خاندان ہے، مسلم، کافر، مومن، مشرک، نیک، بد، اچھا، برا، جب وہ مظلوم ہے تو اللہ سب کو ایک برادری بنا دیتا ہے۔ بدکار مشرک بھی اگر مظلوم ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے اس کا حق نہ ادا کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اٹھا کے زمین پہ مارا، اسکنی یا ارض انی عدل، اے زمین تھم جا، کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ تو جانتے نہیں کہ میں عادل ہوں، تجھے پتہ نہیں کہ میں عادل ہوں، اے زمین تھم جا، اے زمین تھم جا، تیرے اوپر عدل ہو رہا ہے۔ اور جب ایبٹ آباد کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو، اتنے لاکھ لوں گا، تیرا کیس لڑوں گا، جب ایف آئی آر کاٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیچ دے، مجرم کو محرم، محرم کو مجرم بنا دے، جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیچ دے اور مظلوم کو ظالم کر دے، ظالم کو مظلوم کر دے، بے گناہ کو لٹکا دے، مجرم کو چھوڑ دے، جب یہ ہو رہا ہو، اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا، الجفا کل الجفا، ظلم ہے بہت بڑا ظلم، نفاق ہے بہت بڑا نفاق۔ کون کون؟ آپ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے۔ تو ایسے ظالموں سے تو ایبٹ آباد بھرا پڑا ہے، زمین تو کوئی کوئی دباتا ہے، قتل کوئی کوئی کرتا ہے، دکانیں کوئی کوئی، قبضے گروپ کوئی کوئی ہیں، پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و صحرا بھر چکے ہیں، جنگل و بیاباں بھر چکے ہیں، شہری دیہاتی بھر چکے ہیں۔ یہ ظلم ساری دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے۔ جب ظلم ہوتا ہے، جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں۔ منذر اندلس کا بادشاہ، اندلس پر کوئی 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اس کا اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا ولی العہد، اس کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا، اس نے ایک یہودی کو قتل کیا، یہودی، عدالت میں کیس گیا، وہ رسا نے پیسے لے کر معاف کر دیا، شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، وہ رسا نے معاف کر دیا، حق ختم۔ سارے عدالتی کاروائی بادشاہ سلامت کو روزانہ پہنچائی جاتی تھی، کاروائی سامنے آئی، آج عدالتوں نے یہ فیصلے کیے، اس میں اپنے بیٹے کا فیصلہ بھی پڑھا کہ قتل ہوا، پھر وہ رسا نے پیسے لے لیے، معاف کر دیا، ختم ہو گیا کیس۔ دربار عام بلایا جائے، حکم دیا دربار عام بلایا جائے، اگلے دن ایسا دربار عام اکٹھا ہو گیا، سارے شہر کو بلایا جائے، شہر اکٹھا،
وزیر کٹھے، خاندان کٹھا، یہودی کے وہ رسا بھی آ گئے، بیٹا بھی آ گیا، تخت بچھایا، ممبر پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا لوگو میں اپنے بعد یہ ظلم جاری نہیں رکھنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنی جان کو بچا لے۔ میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں، حالانکہ فیصلہ صحیح تھا، فیصلہ صحیح تھا۔ وہ رسائی راضی ہیں، احتیاط دیکھو، اس امت کا عدل دیکھو کہ میں اس فیصلے کو ختم کرتا ہوں اور اس یہودی کی طرف سے میں خود قتل کا بدلہ لوں گا۔ اور یہ کہہ کر اترا، تلوار نکالی، کہنے لگا میرے بیٹے مجھے پتا ہے تیرے بغیر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا اور تیری ماں کو بھی تیری موت رلا کے رکھ دے گی، پر میں تجھے اللہ کے امر پہ قربان کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن اڑا دی۔ کوئی بتائے ہمارے ججوں کو، ہمارے وکیلوں کو، وکیل اور جج ہی ظالم نہیں، وہ مدعی بھی ظالم ہے جو ایک کے ساتھ 10 بے قصور کے نام لکھوا دیتا ہے، جو ایک کے ساتھ 4 کو ایسے پھنسا دیتا ہے۔ فیصل آباد کی جیل میں 5 آدمیوں کو پھانسی لگنے والی ہے عید کے بعد، 5 بے گناہ ہیں، 5 بے گناہ ہیں۔ مدعی کو بھی پتا ہے میں نے ان کا نام ایسے ہی دیا ہے، اس بدبخت کو کیا پتا کہ اس کے اس قدم پر زمین آسمان نے کتنے پیچتاب کھائے ہوں گے اور کتنے غضب کی بجلیاں کوندی ہوں گی۔ ان کو کیا پتا جو اس طرح بے قصوروں کے نام ڈال دیتے ہیں، انہیں کیا خبر کے اوپر کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس لیے تو قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، اس لیے تو زنجیروں کو تپایا گیا ہے، اس لیے تو سانپ اور بچھوں کو تیار رکھا گیا ہے، اس لیے تو جہنم کی وادیاں ہیں، پتھر ہیں، سموم ہے، حمیم ہے، ذل می حموم ہے، اس لیے تو بھڑکتی ہے، لپکتی ہے، چنگاڑتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے، یا اللہ بھیج دے میرے پاس ہر خبیث و خبیثہ کو، ہر نافرمان کو بھیج تو دیکھ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اترا اور اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن اڑا دی، اور وہی ہوا جو اس نے کہا تھا، تیرے بغیر میں بھی نہ جی سکوں گا۔ نیند اڑ گئی۔ ہمیں ایک خون کا رشتہ نہیں، ایمان کا رشتہ ہے۔ جس دن سے زلزلہ آیا ہے آنسو نہیں رک رہے، آنسو نہیں تھم رہے۔ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کرنے والا وہ کیسے زندہ رہ سکتا؟ ساری رات جاگتا رہتا تھا اور ایسے بیٹھا اوپر دیکھتا رہتا تھا، یا رونا شروع کر دیتا تھا، پھر اتنا روتا کہ سرہانہ بھیگ جاتا تھا۔ 14ویں دن خود بھی مر گیا۔ 42 سال کی عمر، این بھرپور جوانی میں بیٹے کے غم نے گھلا دیا، پر میرے اور آپ تک پیغام پہنچا گیا کہ عدل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں۔ جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب شراب پی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب چاروں طرف پائل کی چھنکار ہو اور گھنگرو کی چھن چھن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب ظالم زانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب حکومت کے قاضی جج افسران بددیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں، جب تاجر بددیانت ہو جائیں، عوام سود خور ہو جائیں۔ یہ بینکوں میں کس کا پیسہ پڑا ہوا ہے؟ یہ عبد آباد کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہ کس کو سود مل رہا ہے اور یہ کون سود لے رہے ہیں؟ اور جب تاجر بددیانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب جوئے پر ساری قوم لگ جائے، جب انعامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگی جائیں کہ میرا بانڈ نکلا ہے، او ظالم ظالم ظالم
کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہ نے کہا جوا حرام، اور یہ کہا اللہ کرے میرا بانڈ نکل آئے، میرا بانڈ نکل آئے۔ پھر جوے پر جوا، جوے پر جوا کہ نمبر خریدو، سیریل خریدو۔ او میرے بھائیو، جب ایسے سر عام جوا ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب سر عام لڑکیاں ناچیں گی تو زلزلے آئیں گے، جب تاجر بددیانت ہوں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکات دینا چھوڑ دیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب علماء کے قلم اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب ماؤں کے آنسو پوچھنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے، جب ریشم پہنا جائے گا اور سونے کو مرد بھی سونا ایسے استعمال کریں گے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں تو پھر زلزلے آئیں گے۔ یہ میرے نبی کی سچی خبریں ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ سارے بھائی، زمین کی صفائی کا وقت آ چکا ہے۔ جب گٹر ابلتے ہیں تو پھر کمیٹی والوں کو بلایا جاتا ہے، ہمارا گٹر بند ہو گیا ہے، صاف کرو۔ جب تک گندگی اندر چلتی رہتی ہے کوئی شور نہیں مچتا، جب گندگی باہر ابل کے آتی ہے پھر بلایا جاتا ہے، صاف کرو، نالیاں سیدھی کرو۔ جب تک بدماشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی درگزر کرتا ہے، لیکن جب وہ ابل کے بازاروں میں آ جائے، سڑکوں پہ آ جائے، چوٹیوں پہ آ جائے، چھتوں پہ آ جائے، ایوانوں میں آ جائے، اور شوارے پر آ جائے، اور کھلے عام آ جائے، تو پھر یہ گٹر ہے جو گند بن کے نکلا، غلاظت بن کے نکلا۔ اب زمین کہتی یا اللہ مجھے پاک کر، مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، مجھے صاف کر، میں گندی ہو گئی ہوں، یا اللہ مجھے دھو دے، مجھے دھو دے، مجھے دھو دے۔ پھر اللہ جب دھونے پر آتا ہے تو پھر یا لوگ بہہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں۔ اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا، اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا۔ اب غفلت کی آنکھ کھولو، اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو، چاروں طرف دیکھو۔ یہ میرے بھائیوں نشان ہیں، چاروں طرف بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے، ہمیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی واضح کروں، جب اللہ پاک کسی قوم کو پکڑتا ہے یا ایمان والوں کو امتحان میں ڈالتا ہے، شکل ایک جیسی ہوتی ہے، شکل ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جگہ دینا مقصود ہوتا ہے، ایک جگہ سزا مقصود ہوتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سا معاف کر دیا گیا ہے، یہ عذاب کی شکل ہے۔ نافرمانوں پر زلزلہ آتا ہے عذاب کی شکل میں، پتھر برستے ہیں عذاب کی شکل میں، پکڑ آتی عذاب کی شکل میں،